اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ عز و جل کے لیے خاص ہے، جس اللہ نے انسان کو اس زمین پر ایک بہترین معاشرہ بنانے کے لیے کئی ایک ہدایات اور رہنمائیاں نازل فرمائی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات سمجھائیے، چھوٹے چھوٹے آداب سکھائیں، ایک ایک اکائی کو کس طرح سنوارنا ہے، کس طرح بنانا ہے، اس بارے میں تفصیلات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ انگنت درود و سلام ہمارے پیر و مرشد سید الاولین والآخرین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ محمد کریم صلوات اللہ علیہ والتسلیم کے لیے کہ آپ علیہ السلام نے جب موقع ملا مدینہ منورہ میں ایک اسلامی معاشرہ، ایک بہترین انسانی معاشرہ تشکیل دینے کا، تو آپ علیہ السلام نے وہ الہی ہدایات جو اللہ رب العزت نے ایک بہترین معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے نازل فرمائی تھی، بتائی تھی، آپ علیہ السلام نے ان سب کی امپلیمنٹیشن کی، ان کو لاگو کیا، ان کا نفاذ کیا۔ اللہ کروڑوں رحمتیں، درود، سلامتیاں نازل فرمائے۔ قرآن پاک کے متعدد مقامات پر اس قسم کی ہدایات موجود ہیں کہ جو انسان کا ایک بہترین معاشرہ تشکیل دینے میں ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ آج آپ کے سامنے ان میں سے صرف ایک مقام اور اس میں بیان کیے ہوئے کچھ اصول، قواعد اور ضوابط وہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بلا شبہ کچھ کام تو حکومت کے ہوتے ہیں، سرکار کے ہوتے ہیں، انہوں نے نافذ کرنے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حدود کا نفاذ ہے، عدل کا نفاذ ہے، ظالم کو ظلم کی سزا دینا ہے، مظلوم کے ازالے اور تلافی کے لیے اقدامات اٹھانے ہیں۔ یہ تو بلا شبہ حکومت کے کام ہے، جس کے پاس قوت ہوگی وہی یہ کام کرے گا۔ لیکن کچھ کام ہر شخص کے انفرادی بھی ہوتے ہیں، ہر بندے کی اپنی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایک بہترین معاشرے کو بنانے کے لیے اگر ہر بندہ اپنا اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دے تو معاشرہ بہترین ہو سکتا ہے۔ ہر معاملے میں حکومت پر سب کچھ ڈالتے رہنا، کوئی بھی کام اس کا ذمہ دار صرف حکومت کو ٹھہرانا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، بعض اوقات تو یہ درست ہوتا ہے لیکن بعض اوقات یہ درست نہیں ہوتا، بلکہ کئی مرتبہ ہماری اپنی بد عملی ہوتی ہے، ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے، ہم اپنی سستی کو دوسروں پر تھوپ کر اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں۔ جو ہدایات اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات 26واں پارہ ہے، یہ قرآن پاک کی 49ویں سورت ہے، سورۃ الحجرات۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر نبی علیہ السلام کے آداب بیان فرمائے اور اس کے بعد معاشرتی اقدار کا ذکر فرمایا۔ ایک معاشرے میں بہترین زندگی گزارنے کے لیے چھوٹی چھوٹی ہدایات اللہ رب العزت نے دی، اگر انسان ان کو اپنا لے تو واقعتاً بہت سی راحتیں اور سکون مل جاتے ہیں۔ پہلی اللہ رب العزت نے ہدایت مومنوں کو مخاطب فرما کے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ،
کوئی بھی غیر معتبر شخص جب کوئی خبر لے کر آپ کے پاس آتا ہے بغیر تحقیق کیے اس پر کوئی رد عمل شو نہیں کرنا، اس کو سچ نہیں ماننا جب تک آپ اس کی تحقیق نہ کر دیں۔ آج کے دور میں میڈیا تقریباً ہر شخص کی جیب تک پہنچ چکا ہے، یہ موبائل میڈیا یہاں تک رسائی حاصل کر چکا ہے، ہر گھر میں میڈیا کی رسائی ہے۔ اس سارے میڈیا کی خبروں اور ان کی باتوں کے ساتھ ہم نے کیسے نمٹنا ہے؟ اس ہدایت کے مطابق۔ کوئی خبر بھی آپ کے کان تک پہنچتی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچتی ہے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے پہنچتی ہے، الیکٹرانک پہ جیسے بھی خبر پہنچی ہے، آپ جب تک اس کی تحقیق نہ کر دیں اس پر رد عمل شو نہیں کرنا۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کس نے خبر پہنچائی ہے کوئی پتہ ہی نہیں ہمیں، رپورٹر کون ہے، پوسٹ لکھی کس نے ہے، اس کا سورس آف انفارمیشن کیا ہے، اس کو اس چیز کی خبر دی کس نے ہے، کوئی علم نہیں۔ جب ہمیں علم ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس پر کمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو آگے پہنچا کیسے سکتے ہیں؟ ہم اس پر اپنے جذبات کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر اس ایک اصول کو ہم اپنا لیں، ہماری ٹینشنیں، ہماری ڈپریشن، خصوصاً میڈیا کا ہم پر مؤثر ہونا، ہم پر اثر انداز ہونا، یہ کافی حد تک کم ہو جائے گا، کافی حد تک۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ میڈیا بھی ایک لحاظ سے فتنہ ہے۔ بڑی بڑی ایجنسیاں اور تنظیمیں اور بڑی بڑی انٹرنیشنل جو حکومتیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ میڈیا چینلز کو پیسہ دیتی ہیں۔ پیسہ دے کر کرنا کیا ہے؟ فلاں معاشرے کے اندر سنسنی پھیلانی ہے، پاکستان کے معاشرے میں اس قسم کی خبریں دن رات دیں کہ ہر بندہ پریشان نظر آئے، ہر بندے کو دن رات یہ خبر دیں کہ پاکستان کے اندر یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ بربادی ہے، یہ تباہی ہے، یہ ہو گیا، لٹ گیا۔ بد امنی کی خبریں پھیلا پھیلا کر یہ ثابت کر دیں کہ پاکستان پرامن جگہ نہیں ہے۔ دن رات یہ خبریں سنائیں کہ پاکستان کا بڑا برا حال ہے، معاشی اعتبار سے یہ ڈیفالٹر ہو چکا ہے، دیوالیہ ہو گیا ہے، تباہی۔ اتنی خبریں دن رات دیں، لوگ پاکستان کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، پاکستان سے نفرت کرنا شروع کر دیں۔ یہ دن رات کی خبریں ہر وقت ذہن پر دستک کی طرح مسلسل جب ہم کان میں سنتے رہتے ہیں، یہ خبر، وہ خبر، وہ خبر، وہ ہمارا ذہن بنا دیتی ہیں۔ اور یہی مقصود ہوتا ہے ان بڑی بڑی ایجنسیوں کا، وہ پیسہ دے کر ہمارے ذہن بدل رہے ہیں۔ اور شریعت کی رہنمائی کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے مومنوں، کسی کی بات سن کر بغیر تحقیق کیے اس پر عمل نہیں کرنا۔ خبر پہنچائی گئی ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، کیوں ہم اس کی تصدیق کریں جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ واقعتاً ایسے ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ہمارے ذہن کیوں بدل رہے ہیں میڈیا کی خبریں سن سن کر، تبصرے سن سن کر، لوگوں کے تجزیے سن سن کر؟ کیونکہ آج ہم اس طرح کے مزاج بنا چکے ہیں کہ جو بھی سنتے ہیں، جو بھی سنی جا رہے ہیں، بس ٹھیک ہے جی، میں نے فلاں خبر سنی ہے، میں نے فلاں خبر سنی ہے۔ سید الاولین والآخرین محمد کریم صلوات اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو سنے آگے بیان کر دے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ میں نے سنا جی، کہاں سنا ہے؟ فیس بک پہ لکھا تھا، واٹس ایپ پہ میسج آیا تھا، ٹویٹر پہ میں نے ٹویٹ دیکھا ہے، خبریں سنی ہیں، فلاں شخص یہ کہہ رہا تھا۔ کیا اس کا تحقیق کریں، تفتیش کریں واقعتاً ایسا ہوا ہے؟ 20 خبریں لوگ اڑا دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا ہے ویڈیوز تک بنی ہوئی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ سچی چیز ہے، ویڈیو دکھا رہی ہے، بعد میں ثابت ہوتا ہے اس میں تو ایڈیٹنگ ہوئی ہوئی ہے، وہ بندے ہی اور ہیں، کردار تبدیل کیے ہوئے ہیں۔ پہلا اصول، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سکون ہو،
سنی سنائی باتیں آگے نہ پھیلائیں، بغیر تحقیق کے کسی بات پر رد عمل شو نہ کریں، پرسکون رہیں۔ دوسری چیز اللہ رب العزت نے یہاں جو بیان فرمائی ہے، ہمیں یہ ہدایت دی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ مسلمان لاوارث نہیں ہوتا۔ جو مسلمان ہو چکا ہے نا، وہ یہ مت سمجھے کہ میرا کوئی رہنما نہیں ہے، میرا کوئی قائد نہیں ہے، میرا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اپنے جسد اطہر کے لحاظ سے زندگی کی حیات مبارکہ کے اعتبار سے ہمارے اندر موجود نہیں ہے، لیکن اپنی دی ہوئی روشنیوں، ہدایات، رہنمائیاں اور آپ علیہ السلام کی احادیث، آپ کی زندگی کے اندر جو آپ نے اصول بتائے ہیں، ان کے اعتبار سے آپ زندہ جاوید ہیں۔ کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہوگا ہماری زندگی میں جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایت موجود نہ ہو۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ آپ علیہ السلام سے رہنمائی لینی، اپنی مرضی نہیں ٹھونسنی۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر آپ اللہ کے رسول کو اپنے تابع بنانا چاہیں گے نا، اپنے معاملات میں تو مشقت میں پڑ جائیں گے۔ ہونا کیا چاہیے؟ جب بھی کوئی معاملہ ہو کسی بھی قسم کا، فوراً اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف رجوع کریں۔ آپ علیہ السلام کی ہدایت کیا ہے؟ آپ نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے؟ نبی علیہ السلام کی ہدایت کیا ہے؟ آپ کی زندگی میں مراحل آئے تھے، آپ نے کون سا فیصلہ کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کی دی ہوئی نبوی تعلیمات کے اندر اس معاملے کا حل کیا موجود ہے؟ فوراً آپ علیہ السلام کی طرف رجوع کیا جائے، بجائے اس کے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اپنے مزاج کو، اپنی عادت کو، اپنے کردار کو بدلنے کی بجائے کوشش کرنی ہے کہ قرآن و سنت ہمارے موافق ہو جائے، جیسے ہم سوچ رہے ہیں نا قرآن و سنت کا وہی فتویٰ آنا چاہیے۔ ایسا نہیں ممکن، کیونکہ ہر بندے کی اپنی اپنی رائے ہے۔ معاشرے کے اندر 20 افراد ہیں تو 20 افراد میں سے ہر بندہ اپنا ذہن رکھتا ہے۔ اگر ہر بندہ اپنا اپنا ذہن تھوپنا شروع کر دے تو معاشرے میں تو اختلاف پیدا ہو جائے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ہدایت یہ ہے کہ ہر معاملے میں کیا کرنا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد سمجھنا ہے اور آپ کی اطاعت کرنا ہے۔ تیسری ہدایت اللہ رب العزت نے یہاں یہ بیان فرمائی ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ معاشرے میں ہم امن چاہتے ہیں نا، ایک بہترین معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ جب بھی ہمارے سامنے دو اشخاص، دو لوگ، دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، صلح کروانی۔ یہ کردار غلط ہے کہ ایک پر جا کر ہم نے جلتی پر تیل ڈالنا شروع کر دیں، لگائی بجائی کر کے اس کو بھڑکائیں، تو نے صحیح کیا، ان کا علاج ہی ہے، اور دوسرے بندے کو کہنا بھی تیرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، یہ بندے ہے ہی ایسے۔ ایک دوسرے خلاف بغض پیدا کرنا، عداوت پیدا کرنا، لڑائی کی آگ کو بھڑکانا، یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا طریقہ کار کیا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، صلح کروانی، دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے بارے میں ذہن سازی کریں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی ایک شخص صلح کروانے کے لیے خلاف واقعہ بھی بیان کرتا نا بات، تو وہ جھوٹ نہیں ہے۔ دی تو اس نے گالی تھی، مخالف نے گالی دی تھی، لیکن جا کے کیا بتایا؟ یار وہ تو تیرا اچھا تذکرہ کر رہا تھا، اس نے اس کے خلاف بری باتیں کی ہیں، لیکن جا کر اس کو کیا خبر دینی ہے؟ نہیں وہ تو تیرے بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، یہ بندہ جھوٹا نہیں ہے، حالانکہ کیا اس کے خلاف ہی رہا ہے، دو بندوں کی لڑائی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو اس نے گالیاں دی ہیں، لیکن وہ خبریں کیا پہنچا رہا ہے؟ یار وہ تو تیرے تذکرہ خیر کر رہا تھا، وہ تو تیرے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ یہ مسلمان کا شیوہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں جب دو لوگوں کی، دو دوستوں کی، دو ساتھیوں کی، دو خاندانوں کی، دو پڑوسیوں کی لڑائی ہو جاتی ہے تو ہمارا شیوہ اور ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم صلح کروانے کی کوشش کرتے ہیں؟
یہ ہم انجوائے کرتے ہیں اس کو، لوگوں کی لڑائی کروا کر اس پر پھر تبصرے کرنے کا ہمیں موضوع مل جاتا ہے ایک دن رات پھر وہی. اور ہمارے میڈیا پرسن عموماً جب بھی دو لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے تو ایک کے پاس چلے جانا، وہ آپ کے خلاف یہ کہہ رہا ہے، آپ اس پر کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ اس کے پاس وہ آپ کے خلاف یہ بات کر رہا تھا، آپ کے کمنٹ کرتے ہیں. لڑائی بھڑکانا، آگ بھڑکانا، بغض پیدا کرنا، عداوت پیدا کرنا. ہماری شریعت کہتی ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، دو مومنوں کے گروہ آپس میں لڑ پڑے. اس کا مطلب ہے مومن اگر آپس میں لڑ پڑے تو وہ کافر نہیں ہو جاتے، رہتے مومن ہی ہے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ صلح کروانی ہے. آج کل ہمارے اسکالر بیٹھے ہوتے ہیں عالم بن کر جائے نماز پر، مصلی پر، منبر پر، اور وہ صحابہ کے اختلاف، مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں تو ان کے تذکرے کر کر کے وہ اصلاح کا کام کر رہے ہوتے ہیں. شریعت کہتی ہے آپ صلح کروائیں، صلح کی بات کریں، امن کی بات کریں، ایک کی اچھائیاں بیان کریں. اگر اس معاملے میں آپ کو خلاف واقعہ بات بھی کرنا پڑتی ہے تو آپ جھوٹے نہیں ہیں، آپ سچے ہیں. یہ جھوٹ نہیں ہے جو جھوٹ صلح کروانے کے لیے بولا جائے. پھر اگلی بات بڑی اہم جو اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں ہدایت دی ہے وہ کیا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. انصاف، عدل. جہاں بھی موقع ملے آپ کو، دو پارٹیاں لڑ پڑی ہیں تو آپ کو جج بنا دیا، منصف بنا دیا، آپ سے فیصلہ کروا رہے ہیں، عدل کرنا. جس معاشرے میں عدل نہیں ہے، جس معاشرے میں انصاف نہیں ہے، جس معاشرے میں ظالم کو ظلم کی سزا نہیں ملتی، جس معاشرے میں مظلوم کی ظلم کا ازالہ اور تلافی نہیں ہوتی، اس کا نقصان پورا نہیں کیا جاتا، چور کو چوری کی سزا نہیں ملتی، جس کا مال چوری ہو جائے اس کا مال اس کو واپس لوٹایا نہیں جاتا، قاتل کو سولی پر چڑھایا نہیں جاتا، مقتول کے لواحقین کو بدلہ نہیں دیا جاتا، اس معاشرے کی بربادی سے کوئی اسے روک نہیں سکتا. آج ہمارا معاشرہ اگر اس طرف جا رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم عدل و انصاف سے دور ہوتے جا رہے ہیں. عدل و انصاف سے صرف ججوں کی بات ہی نہیں ہم کرتے، قاضیوں کی بات ہی نہیں کرتے. میں اور آپ اپنی انفرادی زندگی کی طرف بھی دیکھیں، کیا ہم عدل کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی اولاد میں عدل کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رشتہ داروں میں عدل کرتے ہیں؟ کیا دوست احباب میں عدل کرتے ہیں؟ ہمارا میلان ایک طرف ہوتا ہے، ایک طرف نہیں ہوتا. جس کو ہم پسند کرتے ہیں اس کی برائیاں نہیں دیکھتے، اور جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں اس کی اچھائیاں نہیں دیکھتے. ہمارے ایک ایک شخص کے اندر کیا عدل موجود ہے؟ ججوں کے خلاف، قاضیوں کے خلاف باتیں کرنا تو بہت آسان ہے، تبصرہ کرنا کون سا مشکل ہوتا ہے؟ ہم کسی پر بھی کرتے ہیں. کیا کبھی میں نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے؟ کیا میرا رویہ عدل پر مشتمل ہے، عدل پر مبنی ہے؟ کیا میں اپنے سارے عزیز و اقارب کے ساتھ عدل کرتا ہوں؟ کیا میرا میل جول لوگوں کے ساتھ رہن سہن، ان کے حقوق کی ادائیگی میں عدل موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا میں کسی اور کو کہوں کہ آپ نے یہاں عدل سے کام نہیں لیا، انصاف سے کام نہیں لیا. انما المؤمنون اخوہ. پھر اللہ رب العزت نے ایک جامع ترین چیز بیان فرمائی، معاشرے کے ساری اکائیوں کو آپس میں جوڑ دی. اللہ فرماتا ہے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اخوت اسلامی. اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ واقعتاً ہم مسلمان کل جسد الواحد بن جائیں، ایک جسم کی مانند بن جائیں، تو سب سے پہلے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں. یہ تو بڑی معروف، ہاں جی مسلمان بھائی بھائی ہیں جی، بھائی بھائی ہیں جی، بھائی بھائی. صرف بھائی بھائی کہنے سے بات ختم نہیں، تقاضے ہیں، اس بھائی چارے کے تقاضے ہیں، اس اخوت کے تقاضے ہیں. جب ہم نے کہہ دیا فلاں شخص ہمارا مسلمان بھائی ہے تو پھر یاد رکھیں لا یظلمہ ولا یخذلہ لا یحقرہ. پھر وہ مسلمان اس پر ظلم نہیں کرتا، پھر اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، پھر اس کو حقیر نہیں سمجھتا. بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم. کسی بندے کے برا ہونے کے لیے یہی وصف کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. مسلمان اگر بھائی بھائی ہیں تو پھر تو اس اخوت کا تقاضا کیا ہے؟ حرام علیکم اموالکم و دماؤکم و اعراضکم. پھر ایک دوسرے کی جانیں، ایک دوسرے کے مال، ایک دوسرے کی عزتیں حرام ہے. پھر دوسرے کا لہو ہمارا لہو ہے، پھر دوسرے کا مال ہمارا مال ہے.
پھر دوسرے کی عزت ہماری عزت ہے. کتنے تقاضے ہیں اس اخوت اسلامیہ کے. اسلامی اخوت کو اگر ہم واقعتاً مانتے ہیں کہ واقعتاً مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں, مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں, پھر یہ چیز ہمارے اندر پیدا کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہم اپنے لیے عزت, دوسروں کے لیے بے عزتی, اپنے لیے مال, دوسروں کے لیے کنگالی اور دیوالیہ پن, ہم اپنے لیے شہرت اور دوسروں کے لیے بدنامی, ہم اپنے لیے نیک نامی اور دوسروں کے لیے بدنامی, یہ پسند کرتے ہیں. پھر بھی ہم مسلمان ہیں, پھر بھی ہم مومن ہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس وقت تک وہ بندہ مومن نہیں ہے جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اس میں حکومت کی تو ضرورت نہیں ہے نا. میں اپنا ایک ذہنی بنانا ہے نا کہ جو بھی میرا مسلمان بھائی ہے میں نے اس کی خیر خواہی کرنی. جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں میں نے اس کے لیے پسند کرنی. خواہ جس کی مرضی حکومت ہو پھر بھی میرا ذہن بن سکتا ہے. یہ انفرادی چیزیں ہیں. پھر اللہ رب العزت نے آگے مزید تقاضے اس کے, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. مومنو تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے مذاق اڑانے والے سے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر. بہت ساری لڑائیاں ہمارے معاشرے میں صرف اس وجہ سے ہیں, ایک دوسرے کا مذاق اڑانا, اور اس میں ہم حد سے زیادہ مبتلا ہیں. اللہ معاف کرے. لوگوں کی شکل و شباہت, لوگوں کے قد کاٹ, لوگوں کی مالی پوزیشن, لوگوں کی رنگت, ان کی نسل برادری, کون سی چیز ہے جو ہم چھوڑیں اور تانے نہیں مارتے؟ برے برے نام رکھے ہوئے ہیں. رنگ سفید ہے تو پھر بھی برا لقب رکھا ہوا ہے, رنگ کالا ہے تو پھر بھی ایک نام رکھا ہوا ہے, جسم فربا ہے تو پھر بھی ایک نام رکھا ہوا ہے, جسم دبلا ہے تو پھر بھی نام رکھا ہوا ہے, اور اس کو مذاق اڑانے کا باعث بنایا ہوا ہے. یہ ہم ایک دوسرے پر تانا کر کے پھر ہنستے ہیں, ایک دوسرے کا مذاق اڑا کر ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہمارے نفس کو بڑی خوشی پہنچتی ہے جب ہم اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. ایک مومن کی عزت کیا چیز ہے؟ ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, جب اٹھ کے جس کی چاہے بے عزتی کر دیں, جس کی چاہے عزت کر دیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کتنا تو معزز ہے, کتنا تو عزت والا ہے, کتنا تو پاک ہے, لیکن میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک مومن کی عزت اور حرمت اللہ رب العزت کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ ہے. مسجد کی طرف پیٹھ نہیں کرتے ہم, منہ کر کے واپس جاتے ہیں. بیت اللہ کی طرف تھوکنے کو بھی ہم ایک جرم اور گناہ سمجھتے ہیں, لیکن مومن کو گالی نکالنا کوئی مسئلہ ہی نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. کسی مسلمان سے گالم گلوچ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے, اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا یہ کفر ہے. کبھی اس پر بھی ہم اپنے آپ پر فتوے لگائیں, دن رات لوگوں کے خلاف ہی سوچتے رہنا, لوگوں کے خلاف ہی بولتے رہنا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا. چند ایک ہدایات یہ جو میں نے سلسلہ آپ کے سامنے شروع کیا ہے, قرآن پڑھتے وقت کبھی ہم اس کی بھی اس طرح بھی توجہ کریں, سمجھیں قرآن ہم سے مخاطب کیا ہے, ہمارا ایک معاشرہ بہترین کیوں نہیں بن رہا, کیونکہ ہم قرآن کی ان ہدایات پر عمل ہی نہیں کر رہے. ہم ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں. ثواب لینے کے لیے, نیکی کے لیے تو یہ سب کچھ کرتے ہیں, لیکن قرآن سے ہدایت لینے کے لیے, حالانکہ یہ ہدی للمتقین, یہ تو ہدایت کی کتاب ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ.